السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے بہن بھائی؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں۔ بس آج ذرا دیر ہو گئی ہے، بس طبیعت نہیں صحیح تھی، اس لیے دل اب بھی نہیں کر رہا تھا بنانے کو۔ پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی بنا لیتے ہیں ویڈیو۔ تو میں نے کل جو سٹوری سنائی تھی نا آپ کو، اس کا اب اگلا حصہ آپ کو سناتی ہوں نا۔ اس سے یاد کی ہے میں نے، تو میں نے کہاں بات ختم کی تھی میں نے۔ تو وہ بات ختم ہوئی تھی اس عورت کی کہ اس کی علیحدگی پھر ہو جاتی ہے، یعنی کہ مجبوری میں۔ اچھا، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس کی دوبارہ سے شادی ہوتی ہے، بیٹی بھی ساتھ ہوتی ہے اس کے۔ اب جس انسان سے اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی بھی پہلے سے شادی ہوئی ہوتی ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے اس کے گھر پہلے سے، لیکن اس کی امی فوت ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اپنے یعنی کہ بھائیوں کے گھر چھوڑی ہوتی ہے، اپنے چچا تائیں وغیرہ کے گھر رہتی ہے۔ تو جب وہ پھر اس عورت سے نکاح کر لیتا ہے، تو پھر وہ اس کا اپنا گھر بن جاتا ہے، وہ اپنے بیٹی کو بھی پھر اپنے گھر لے آتا ہے، وہ ادھر ہی رہنے لگ جاتی ہے۔ اس کی بھی بیٹی ہوتی ہے، اس کی بھی، اور وہ اللہ کا اتنا اچھا بندہ، پیارا بندہ ہوتا ہے کہ وہ اس ستیلی بیٹی کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیتا کہ وہ اس کی ستیلی بیٹی ہے۔ سب اولاد سے اس کو وہ نا سب سے زیادہ اس سے محبت ہوتی ہے۔ پھر اس سے اس عورت کے بھی پھر بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ 4 بیٹے ہوتے ہیں، 1 بیٹی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن بس اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان پردیسی ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے پردیس سے، بس کبھی کہاں ایسی چلتی رہتی ہے زندگی۔ لیکن ان کی گزرتی بہت اچھی زندگی، بہت اچھی گزرتی ہے کہ وہ اس نے جتنی بھی زندگی ان دونوں نے گزاری ہے نا، کبھی ان کی لڑائی نہیں ہوئی۔ اور جیسے مرد ہوتے ہیں، کوئی گالی گلوچ یا کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بہت اچھی ان کی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن پھر ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، ابھی بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، صرف بڑی بیٹی کی اس نے شادی کی ہوتی ہے، تو جو اس کی اپنی پہلے گھر سے ہوتی ہے نا، اس کی شادی وہ کر دیتا ہے۔ تو باقی بچے سب چھوٹے ہوتے ہیں، وہ جو بچی ہوتی ہے وہ بھی 10-11 سال کی ہوتی ہے، باقی اس سے جو اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اس سے سب چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ جو سب سے چھوٹا بچہ اس کا ہوتا ہے نا بیٹا، وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ عورت جو ہے نا بہت دنیا کے یعنی کہ دھکے کھاتی ہے، کوئی سہارا نہیں بنتا اس کا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی ہے، لوگوں کے کپڑے دھوتی ہے، پھر جیسے باہر کی کوئی مزدوری ہوتی ہے وہ لا کے گھر میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ ملا لیتی ہے اور خود بھی وہ کرتی ہے، ایسے کر کے وہ اس کی زندگی کے دن جو ہے نا پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے نا اس کی بیٹی کا جو ہے نا وہ اس کی بہن، بڑی بہن جو ہوتی ہے نا اس نے رشتہ مانگا ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی سہولت کے لیے اسے کہتی ہے کہ تو ادھر ہی آ جا، پیچھے گاؤں۔ وہ ادھر چلی جاتی ہے، اس نے زمین لی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ، ایک کنال یعنی کہ 20 مرلے، تو وہاں پہ ایک کچا مچا ایسے گھر ڈلوا لیتی ہے۔ ابھی گھر نہیں ڈلواتی، پہلے ہی یعنی کہ اس کی بہن کا گھر ہوتا ہے نا، تو وہ ایک کمرے میں ادھر ہی آ جاتی ہے۔ بس ایسے پھر رشتوں کے تنازعوں پہ ایسے پھر کر کے نا لڑائیاں فساد ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ اسے وہاں سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ ابھی بیچ کی کچھ باتیں میں بھول جاتی ہوں۔ باتیں یہ ہیں کہ پھر جو ان کا سب سے بڑا تایا ہوتا ہے نا، وہ پھر کہتا ہے کہ بھئی میرے سے نکاح کر۔ وہ نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میں نہیں کرتی، میرا سب سے بڑا سسر کی عمر کا میرا وہ ہے، جیٹھ ہے، تو میں نہیں کرتی۔ تو وہ اس کا جیٹھ کیا کرتا ہے، اس کے بچے چھین لیتا ہے اس سے۔
बच्चे छीन लेता है, सिर्फ एक छोटा बेटा रहने देता है उसके पास, वो बहुत छोटा होता है। बाकी एक बेटी और 3 बेटे वो ले जाता है। तो इस दुख में वो औरत रोती रोते ना, उसको बुखार चढ़ता है, बुखार से फिर खांसी, ऐसे करते करते वो बीमार हो जाती है। फिर उसको निश्तर में दाखिल करवाते हैं। वो 3 महीने फिर उसके फेफड़ों में पानी पड़ जाता है। वो 3 महीने फिर वो जो है ना उधर रहती है। फेफड़ों में पानी पड़ के आ जाता है, अंदर बनना शुरू हो जाता है। फिर वो मशीनें वगैरह लगा के भी अंदर से शॉम के ज़रिए वो पानी को ख़त्म करते हैं भी, यानी कि ये बंद हो। 3 महीने वो उधर रहती है, कोई भी नहीं पहचान सकता उसको, इतनी कमज़ोर हो जाती है सारा कुछ। फिर वो आ जाती है वापस, फिर वो वापस जो है ना अपना इधर आ जाती है मुल्तान। तो वहाँ से फिर वो उसके मियाँ के एक दोस्त होता है, उसके पास जो है ना उनके घर रहने चली जाती है। फिर कितने दिन वहाँ भी रहती, हालांकि उन्होंने कभी नहीं भी, वो बहुत अच्छा इंसान था और उसने वाकया दोस्ती जो है ना जैसे निभाते हैं ना उसने निभाई थी। लेकिन वो कहती है भी मैं अब कब कब तक इधर रहूँ। तो वहाँ से फिर जो है ना वो अपनी छोटी बहन की सास होती है, तो वो ऐसे जैसे एक गांव में, या वो जैसे समझ लो जहाँ 2 एक घर होते हैं, वो जैसे बुलाते हैं भाई, जैसे क्या मैं कहूँ, मुझे उर्दू में वो कहना ही नहीं आता है। जैसे सराइकी में तो कहते हैं ना खूह पे रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ वो 1-2 घर होते हैं, उधर रहती है। तो वो उधर चली जाती है भी, चलो कुछ दिन मैं उधर गुजार लूँ भी, रिश्तेदारी है भी, उसकी बहन की सास होती है, फूफो सास होती है। अच्छा, अब वहाँ जब वो रहती है कुछ अरसा, महीना या 1.5 महीना कुछ रहती है, तो वहाँ का जो जिसके बयान के वो बैठे होते हैं घर में, तो वहाँ का ज़िम्मेदार होता है, यानी कि तो वो होते 5-6 भाई हैं। 5 भाई एक माँ से होते हैं, उसके बाप ने 2 शादियाँ की होती हैं, तो एक में से वो एक ही होता है और सबसे छोटा होता है। तो वो नौजवान होता है, तो वो जब उस औरत को देखता है, वो बहुत खूबसूरत होती है, तो वो कहता है भी मैं इससे निकाह करूँगा। और जब उसको उसके हालात का पता चलता है भी ऐसे ऐसे मसले हैं, वो कहती है मैं नहीं करती, मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, ये मेरी उम्र से कम है, कल कल को इसने मुझे छोड़ जाना है। अगर मैं करूँगी भी सही तो अपने जैसे के साथ करूँगी, भी जो मुझे छोड़े तो ना। तो वो बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है भी, जो उसके मिलने मिलाने वाले कुरान मजीद जो है ना वो लेके जाता है, जैसे कुरान मेला कहते हैं भी, वो करता है, कस्में खाता है कि भी मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, जो उसके मिलने मिलाने वाले होते हैं फिर उनको भी लेके जाता है। फिर सब वो कहते हैं भी जब वो इतना कुछ कर रहा है कि 2 जहान का जो सरदार है, कुरान पाक है, वो लेके आया है, कस्में खा रहा है, तो वो निभाएगा। तो तब सबके कहने पे आके फिर उसने निकाह किया उससे। अब निकाह कर लिया, अब जो है ना किराए का घर लिया, फिर वो उधर ले गया उनको किराए के घर में। पहले तो ऐसे ही कभी उनके घर कभी उनके घर ऐसे रुलाता फिराता रहा, क्योंकि जो ज़मीन थी वो उसके भाइयों ने अभी अलहदा नहीं की थी, इकट्ठे था सिस्टम। तो जब उनको पता चला कि इसने ऐसे ऐसे निकाह कर लिया, तो उन्होंने बाकी का भी खर्चा देना बंद कर दिया। फिर वो किराए के घर में आ गए। फिर उसके जो बच्चे थे, जो उस औरत के बच्चे थे, बेटे थे, छोटे छोटे थे, तो वो मज़दूरियाँ करने लग गए बेचारे, पढ़ाया नहीं उनको। वो पहले तो ताया के घर थे ना, जैसे जैसे वो बड़े हुए ना फिर वापस आ गए। बेटी नहीं आ सके, क्योंकि उसको भी फिर स्कूल से उन्होंने उठवा लिया। 1-2 दफ़ा वो मिलने गई ना स्कूल, माँ थी ना, आखिर उसका दिल करता था बेटी को मिलने को। तो उनको पता चला कि इसकी माँ मिलने आई है, वो लेने नहीं गई थी, सिर्फ मिलने गई थी, तो उन्होंने उठवा के उसे घर बिठा लिया। और ये जो थे वो बेटे थे, बड़े थे, ये स्कूल से इनको जैसे पता चला ये फिर भाग के आ गए। फिर वो पीछे नहीं आए इनके, वो भी शायद जान छुड़ाना चाहते थे, ताए वगैरह उनके। तो इधर आ गए, तो इधर वो फिर मजदूरी करने लग गए और घर का सिस्टम चलने लग गया अभी, यानी कि उसको भी खिलाते और ख़ुद भी खाते, ऐसे सिस्टम चलता रहा।
پھر جو ہے نا ادھر آ کے پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. تو پھر جو بھی تھا 1-2 دفعہ لڑائی ہوئی. اس نے اس کی بیٹی کو بھی اتنا مارا کہ اگر سگا باپ ہوتا وہ کبھی بھی نہ مارتا. کہ سب چھڑانے والے تھے تو وہ نہیں چھوڑا. عورتیں آئیں جیسے گلی کی تو وہ نہیں یعنی اس کو چھوڑا. وہ مرد تھا، جوان تھا. تو حتیٰ کہ گلی کے مرد آئے اس کو چھڑانے کے لیے. عورتوں سے نہیں چھوٹا، وہ مرد آئے اس کو چھڑانے کے لیے. کہ وہ اس کے ستیلی بیٹی تھی نا، اگر اپنی ہوتی تو وہ کبھی مارتا اس کو، کبھی بھی نہ مارتا. ایک وہ تھا جس نے اس کو پالا تھا، اپنی ساری اولاد سے زیادہ محبت اس سے کرتا تھا، ستیلی بیٹی سے. اور ایک ستیلا باپ یہ تھا کہ اس سے پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی تھی، اب مجھ سے یاد نہیں ہے مجھے. تو اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ اس نے اتنا مارا، گھسیٹ کے بالوں سے پکڑ کے نا پورے سین میں گھسیٹتا تھا. محلے والے آ کے نا، عورتیں مرد آ کے چھڑواتے تھے. وہ ایسا ظالم انسان تھا. ہمیشہ ظالم کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے اور ملے گی، انشاءاللہ ملے گی. تو ٹھیک ہے، آج سٹوری یہیں تک کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ کل پھر اس سے میں آگے آپ کو سناؤں گی. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. اپنا خیال رکھنا بہت سارا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.